آنرز کنڈر گارڈن اینڈ سیکنڈری اسکول۔ عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کا معلم قاری محمد آصف۔ مضمون مطالعہ پاکستان، کلاس 10، ویڈیو نمبر 2، باب نمبر 6، پاکستان کے خارجی تعلقات۔ عزیز طلبہ، اس سبق کے مطالعہ سے ہم سیکھیں گے کہ پاکستان کے خارجہ پالیسی کے مقاصد کیا ہیں، پاکستان کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، مسئلہ کشمیر کی ابتدا اور ارتقاء کیا ہے، پاکستان کے وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان نے کیا کردار پیش کیا۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد۔ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد یہ ہیں کہ ایک ریاست دوسری ریاستوں سے تعلقات کے قیام میں کچھ بنیادی اصولوں اور مقاصد کو پیش نظر رکھتی ہے۔ اس حوالے سے جو پالیسی بنتی ہے اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے کچھ مقاصد ہیں، جن میں سب سے پہلے نمبر پر علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ، یہ ایک مقصد ہے۔ یعنی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم اور بنیادی مقصد ملک کی سرحدوں، آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کرنا ہے۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تو ضرورت تھی کہ اس کی سلامتی اور تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے، لہٰذا پاکستان نے ملکی سلامتی کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا اور بیرون ممالک کے ساتھ تعلقات میں قومی سلامتی کو ہمیشہ اہمیت دی۔ اسی لیے عزیز طلبہ، آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں قومی سلامتی بنیادی نصب العین ہے۔ عزیز طلبہ، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا دوسرا اہم مقصد نظریاتی مقاصد ہے۔ یعنی پاکستان میں نظریے اور خارجہ پالیسی کا ایک اہم آپس میں ربط ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کی بنیاد نظریہ اسلام ہے۔ عزیز طلبہ، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ پاکستان کا استحکام بھی نظریہ پاکستان کے تحفظ میں پوشیدہ ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، یہ اپنے نظریے کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے ہی کر سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تیسرا اہم مقصد اقتصادی ترقی ہے۔ یعنی کسی بھی ریاست کے دفاع کے لیے خارجہ پالیسی پر اقتصادی پہلو کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور معاشی طور پر اپنی ترقی چاہتا ہے، لہٰذا پاکستان ان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے جن کے ساتھ تجارت کر کے یا جن ممالک سے معاشی مدد حاصل کر کے معاشی طور پر ترقی کر سکے۔ عزیز طلبہ، اسی طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی کا چوتھا جو اہم مقصد ہے وہ ثقافتی ترقی ہے۔ یعنی پاکستان کی خارجہ پالیسی پر مختلف ثقافتی عوامل کا ہمیشہ اثر رہا ہے۔ دوسری اقوام کی طرح پاکستانی قوم کو بھی اپنی ثقافت کی حفاظت اور اسے اجاگر کرنے کا حق ہے۔ پاکستانی ثقافت اسلامی اقتدار کی آئینہ دار ہے۔ ہماری ثقافت میں رواداری، احترام انسانیت اور اس کے بعد شرم و حیا اور بہادری جیسے عناصر جو ہیں یہ نمایاں ہیں، واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے عزیز طلبہ، پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے بنیادی طور پر یہ بہت اہم مقاصد کی حامل ہے۔ پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات بھی جو ہے وہ اہمیت رکھتے ہیں۔ پاکستان نے عوامی جمہوریہ چین کو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنائے جانے کی بھرپور حمایت کی۔ دونوں قوموں کے درمیان دلی ہم آہنگی موجود ہے۔ پاک چین دوستی ایک مثال رکھتی ہے۔
عزیز طلبہ، 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں چین نے پاکستان کو اخلاقی، سیاسی، سفارتی، مالی اور دفاعی شعبوں میں کافی امداد مہیا کی ہے۔ اس لیے پاک چین دوستی اپنی مثال آپ رکھتی ہے۔ عزیز طلبہ، پاکستان کا ہمسایہ ملک بھارت بھی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر جو ہے سب سے بڑا تنازع ہے، جس کو حل کیے بغیر تعلقات کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتے۔ یہ مسئلہ کشمیر جو یہ تنازع ہے ختم ہو جائے تو تمام شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے تو ہمیشہ مثبت رویہ اپنائے رکھا، لیکن بھارت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کبھی بھی سنجیدہ نہ رہا۔ اسی طرح عزیز طلبہ، پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ 1947 میں ایران نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا۔ ایران اور پاکستان دونوں اسلامی ایشیائی ہونے کے ساتھ ساتھ پڑوسی ممالک ہیں۔ دونوں ممالک گہرے تاریخی، مذہبی اور ثقافتی رشتوں میں منسلک ہیں۔ عزیز طلبہ، افغانستان بھی پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے۔ افغانستان پڑوسی اسلامی اور ایشیائی ملک ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان قدیم مذہبی، تاریخی، ثقافتی، نسلی، جغرافیائی رشتے موجود ہیں۔ پاکستان وجود میں آیا تو دونوں ملکوں میں تعلقات کا آغاز خوشگوار نہیں تھا۔ افغانستان نے پاکستان کو بڑی دیر بعد تسلیم کیا اور فروری 1948 میں سفارتی تعلقات کی ابتدا ہوئی۔ تو عزیز طلبہ، مسئلہ کشمیر کی ابتدا اور ارتقاء کا جاننا بھی انتہائی ضروری ہے کہ یہ پاکستان اور بھارت کے مابین مسئلہ کشمیر شروع ہونے کی وجہ کیا ہے، تنازع کیا ہے۔ تو پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر شروع سے ہی وجہ تنازع چلا آ رہا ہے۔ پاکستان جب بنا تو پاکستان کے قیام کے وقت کشمیر کی تقریباً 80% آبادی مسلمان تھی۔ وہاں کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ کشمیر کو پاکستان میں شامل کیا جائے، لیکن وہاں کا جو ڈوگر راجا ہری سنگھ تھا، اس نے پاکستان اور مسلمانوں کے وہ خلاف تھا۔ اس نے انتہائی چالاکی، مکاری اور عیاری سے کام لیتے ہوئے کشمیر کا الحاق بھارت سے کر دیا۔ جب بھارتی فوجیں کشمیری مجاہدین کے قبضے سے علاقہ چھیننے میں ناکام ہوئیں تو مزید ناکامی سے بچنے کے لیے بھارت یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں لے گیا، اور بھارت نے وہاں یہ موقف اختیار کیا کہ کشمیر کا باقاعدہ الحاق بھارت سے ہو چکا تھا، اس لیے یہ علاقہ اب بھارت کا ہے۔ عزیز طلبہ، بھارت نے مزید دعویٰ کیا کہ پاکستان نے کشمیر پر حملہ کیا ہے، جس کا مطلب کہ بھارت پر حملہ کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، پاکستان نے کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا اور سلامتی کونسل پر واضح کیا کہ کرتے ہوئے فرمایا کہ زور کے ذریعے سے کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ یہ کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اس کا حق تو اس عوام کو حاصل ہے جو وہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کے ذریعے کشمیر میں جنگ بندی کی اپیل کی، چنانچہ 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی عمل میں آئی۔ سلامتی کونسل نے پاکستان کے اس موقف کو عزیز طلبہ تسلیم کر لیا۔ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ریاست کے عوام کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استوا برائے کرایا جائے گا۔ لیکن عزیز طلبہ، ان ابتدائی مسائل کے طے ہو جانے کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ اقوام متحدہ اپنے زیر نگرانی کشمیر میں استوا برائے کا بندوبست کرے گا۔ اقوام متحدہ نے اس سمت کچھ کوششیں بھی کیں، لیکن بھارت اس معاملے میں شروع ہی سے پرخلوص نہ تھا۔ اس نے کشمیر میں آزادانہ استوا برائے کی راہ میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے۔ تو عزیز طلبہ، پاکستان تو اس مسئلے میں
شروع سے ہی سنجیدہ ہے، لیکن بھارت نے ہمیشہ فریب، دھوکہ اور ٹال مٹول سے ہی کام لیا ہے۔ اب ہے عزیز طلبہ پاکستان کے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے رکن ممالک۔ تو پاکستان کے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات کے مقاصد یہ ہیں کہ ہمیشہ پاکستان شروع ہی سے اسلامی ممالک اور مسلمانوں کے اتحاد کا خواہاں ہے، اور اس نے ہمیشہ ہم آہنگی، تعاون کے لیے سازگار ماحول بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ عزیز طلباء، 1969 یعنی 1969 میں مسجد اقصیٰ میں آگ لگانے کے واقعے کے بعد دنیا بھر کے مسلم ممالک کے نمائندے مراکش کے شہر رباط میں اکٹھے ہوئے۔ عزیز طلباء، پاکستان نے اسلامی کانفرنس کے نام سے ایک مستقل ادارے کی تشکیل کی تجویز پیش کی، جس کی تمام اسلامی ممالک نے حمایت کی، اور اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ عزیز طلباء، پاکستان اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات بھائی چارے کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں۔ دفاعی میدان میں پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ فنی تعاون کیا اور سعودی عرب کی فوج کو جدید خطوط پر منظم کرنے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ شاہ فیصل نے اسلام آباد میں فیصل مسجد اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے خطیر رقم فراہم کی۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کی اور معاشی امداد بھی فراہم کی۔ مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب کی حکومت نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ دوسری اسلامی کانفرنس 1974 یعنی 1974 کے انعقاد کے سلسلے میں شاہ فیصل نے پاکستان کی بھرپور معاونت کی۔ اسی طرح عزیز طلباء، پاکستان اور ترکی کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے۔ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد ترکی نے پاکستان کو تسلیم کر لیا اور مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کی۔ 1965 یعنی 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ترکی نے پاکستان کو اسلحہ اور جنگی ساز و سامان دیا۔ 1966 میں جب ترکی صدر پاکستان کے دورے پر آئے تو صدر پاکستان نے جنگ میں مدد کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ تو معلوم ہوا سامعین محترم، پاکستان کے ان ممالک کے ساتھ جو ہے وہ گہرے تعلقات ہیں۔ پاکستان کے وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، جن میں آذربائیجان یعنی پاکستان نے 1992 میں آذربائیجان سے تعلقات قائم کیے۔ ازبکستان، پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور بے نظیر بھٹو ازبکستان کے دورے کر چکے ہیں۔ امام بخاری کا مزار اس ملک کے مشہور شہر بخارا میں واقع ہے، جس سے مسلمان خاص عقیدت رکھتے ہیں۔ اسی طرح عزیز طلباء، تاجکستان وسطی ایشیائی ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ ملک پاکستان کے قریب ترین ہے۔ اس کے دارالحکومت دوشنبے کا اسلام آباد سے فاصلہ تقریباً 500 کلومیٹر ہے۔ تاجکستان کے صدر 1994 میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ عزیز طلباء، اسی طرح پاکستان کے وسطی ایشیائی ممالک میں ترکمانستان بھی ہے۔ ترکمانستان کے صدر 1994 میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں کی ترقی کے لیے کئی معاہدات ہو چکے ہیں۔ عزیز طلباء، قازقستان یہ وسطی ایشیا ممالک میں سے سب سے بڑا ملک ہے۔ کیا؟ قازقستان وسطی ایشیائی ممالک میں بولیے سب سے بڑا ملک ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف 1990 میں قازقستان کا دورہ کر چکے ہیں، اور یہاں کے صدر بھی یعنی قازقستان کے صدر بھی 1992 میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ عزیز طلباء، کرغیزستان
یہ بھی وسطی ایشیائی ممالک میں سے ایک ملک ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اس لیے پاکستان کو اس ملک کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں گہری دلچسپی ہے۔ کیوں کہ کرغزستان میں یورینیم کے وسیع ذخائر ہیں۔ پاکستان کی وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے قازقستان کا دورہ کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان سڑک کے ذریعے تجارت کو فروغ دینے کا ایک معاہدہ ہوا۔ عزیز طلباء، اب ہم پڑھیں گے اقوام متحدہ کے ادارے۔ اقوام متحدہ کے ادارے جو ہیں یہ ملک پاکستان کے لیے اہم کام سر انجام دے رہے ہیں، جن میں سے مندرجہ ذیل آپ کے سامنے ہیں، یعنی جنرل اسمبلی۔ جنرل اسمبلی اقوام متحدہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ تمام رکن ممالک کے نمائندے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کا اجلاس ہر سال ستمبر کے مہینے میں ہوتا ہے۔ سلامتی کونسل کے غیر مستقل ارکان کا انتخاب کرنا، معاشی اور معاشرتی کونسل کے ارکان کا انتخاب کرنا، نئی ریاستوں کو رکنیت دینا، کسی ریاست کی رکنیت کو ختم کرنا، اقوام متحدہ کے بجٹ کی منظوری دینا اور دنیا بھر میں امن کے قیام کے لیے اقدامات کرنا وغیرہ یہ جنرل اسمبلی کے فرائض میں شامل ہے۔ اسی طرح عزیز طلباء، سلامتی کونسل یہ اقوام متحدہ کا دوسرا اور بہت اہم ادارہ ہے۔ یہ ادارہ اقوام متحدہ کی مرکزی انتظامیہ کا درجہ رکھتا ہے۔ سلامتی کونسل کے کل ارکان کی تعداد 15 ہے۔ ان میں سے 5 مستقل ارکان امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور عوامی جمہوریہ چین ہیں۔ سلامتی کونسل کے اجلاس مختصر وقفوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ عزیز طلباء، کونسل کا صدر ہر ماہ منتخب کیا جاتا ہے اور سلامتی کونسل کے فیصلے 15 میں سے کم از کم 9 ارکان کی رائے کے مطابق طے پاتے ہیں۔ عزیز طلباء، اقوام متحدہ کے اداروں میں سے ایک تولیتی کونسل ہے۔ اقوام متحدہ کے اس ادارے نے دوسری جنگ عظیم کے بعد تباہ حال قوموں کی حالت بہتر بنانے کے لیے انتظام کیا تاکہ وہ ان علاقوں کے عوام کی ثقافتی، تعلیمی، اقتصادی، سماجی اور دیگر ضرورتوں کی تکمیل بطور نگران کرے۔ معاشی و معاشرتی کونسل۔ عزیز طلباء، کونسل کے کل ارکان کی تعداد 54 ہے، یعنی 54۔ ان کا چناؤ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل مل کر کرتی ہے۔ ہر رکن کی میعاد 3 سال ہے۔ بولیے، معاشی و معاشرتی کونسل کی جو سلامتی کونسل مل کر کرتی ہے تو اس کے رکن کی جو ہے وہ مدت کتنی ہے؟ 3 سال۔ کونسل کے اجلاس سال میں 3 بار جو ہے وہ طلب کیے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ خصوصی اجلاس بھی بلایا جا سکتا ہے۔ معاشی و معاشرتی کونسل کے ارکان اپنے میں سے ایک رکن کو بطور صدر چن لیتے ہیں۔ تو انسانوں کے معیار زندگی کو بلند کرنا، معاشی و معاشرتی ترقی کی کوششیں کرنا، تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون، بے روزگاری، غربت اور بیماری کو دور کرنے کے لیے منصوبہ بندی وغیرہ عزیز طلباء اس کے فرائض میں شامل ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف۔ اقوام متحدہ میں بین الاقوامی عدالت انصاف ایک اہم ادارہ ہے۔ عدالت کے ججوں کی کل تعداد 15 ہے جو مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا چناؤ 9 سالہ مدت کے لیے جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل مل کر کرتی ہیں۔ ایک ملک سے ایک سے زیادہ جج نہیں لیا جا سکتا۔ عدالت اپنے فیصلے حاضر ارکان کی اکثریت رائے کے مطابق کرتی ہے۔ سیکریٹریٹ یہ اقوام متحدہ کا ریکارڈ آفس ہے اور نیو یارک میں قائم ہے۔ سیکریٹریٹ کا سربراہ سیکریٹری جنرل کہلاتا ہے۔ عزیز طلباء، اس کی معاونت کے لیے کئی سیکریٹری بھی چنے جاتے ہیں۔ جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل سیکریٹری جنرل کو 5 سال کے لیے منتخب کرتی ہے۔ تمام اداروں کے اجلاسوں کی کارروائیوں اور خط و کتابت وغیرہ کا ریکارڈ محفوظ رکھنا اس کے اہم فرائض میں شامل ہے۔
تو عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہوا. اسے اچھی طرح سمجھیے گا، اسے یاد بھی کیجیے گا. جو سمجھ نہیں آئی آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. مشقی سوالات ہیں، وہ آپ نے جو ہے اچھی طرح سے ان کو یاد کرنا ہے، اور اس مشق کے تمام مختصر سوالات اور جوابات جو ہیں وہ کاپی پر بڑی اچھی اور خوبصورت جو ہے لکھائی سے لکھنے ہیں. اور لانگ جو ہیں وہ بالکل یاد کرنے ہیں، اور کاپی پر دیکھ کر نہیں لکھنے ہیں. وہ آپ نے اچھی طرح سے زبانی یاد کر کے پھر لکھنے ہیں، پھر انہیں دیکھنا ہے، پھر صحیح کرنا ہے. تو اس طرح سے عزیز طلبہ آپ کے لانگ جو ہیں وہ بھی یاد ہو جائیں گے اور یہ شارٹ بھی ہو جائیں گے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اچھی طرح سے علم حاصل کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.